کوئی نہیں، بس تسی لگے رہنے دو، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کے آنے کے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ آنے دیں، آپ نہیں چھیڑیں گے آپ. تو 4 قسم کی عورتیں جنتی ہیں، 4 قسم کی، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. وہ 4 قسم کی جنتی کون سی ہیں وہ پہلے سن لیں. نمبر 1، پاک دامن عورت جو اللہ تعالیٰ کی اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے. اللہ دی نہ کیتی تے شوہر دی دا فائدہ کوئی نہیں، شوہر دی نہ کیتی تے اللہ دی عبادت دا فائدہ کوئی نہیں. بعد حاجن صاحبہ لمبیاں لمبیاں تسبیحاں پڑھ دیاں نے تے خامد بلا لوے تے کیو جو گڈ کے پین گیاں اور گھر وچ پھرن گیاں پیلے دند اور چڑرو مڑرو کمیز، اور جدو بازار جانا ہوئے تو پھر ٹیپ ٹاپ ویکھو انہاں دی. خامد جتنی بھی عورت تیاری کرے، میک اپ کرے، بننے سورنے میں اس کو صرف خامد کی نظر کا خیال ہونا چاہیے. دلہن وہ جسے پیا چاہے. یہ نہیں ہے کہ مہمان آ کے آکھڑ ماشاءاللہ جی بھابی بڑی اخلاق والی ہے، بڑا پانی پلاندی ہے، روٹی دیندی ہے، اور خامد بیچارہ منگے تے گل پہ جائے. اللہ اکبر. نمبر 2، وہ عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ محبت کے نشے میں مدہوش رہے، صبر و قناعت کی چادر اوڑے ہوئے آسانی کے ساتھ زندگی بسر کرے، شوہر پہ راضی رہے. بولو شوہر پہ راضی رہے. اور شوہر جی جی ہاں جس حال کوئی مسئلہ نہیں، جس حال میں بھی ہو. دیکھو نا، یا آدم انت وزوجک الجنہ، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہے. اب جنت میں رہنے میں پہلے خامد کا ذکر کیا ہے، پھر بیوی کا. اور علماء لکھتے ہیں کہ بیوی وہاں رہے جہاں خامد رکھنا چاہتا ہے، اور جتھے خامد رہ رہا وہی بیوی دی جنت ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ آکھے میں ہن اماں تو بغیر رہ سکتی اور یہ الو دا پٹھا کے چل پھر مینوں بھی اتھے ہی رکھ لے، رہن لگ پوے. وہ مولانا ملا نصیر الدین پڑھو رحمت اللہ علیہ، وہ تھے بڑے خوبصورت عالم پر مزاحیہ بڑے تھے نا. ان کی بیوی تھی کالی کلوٹی، پیپسی کولا سے بھی گئی گزری. تو ایک دن بیٹھے بیٹھے اپنی بیوی سے کہنے لگے خوش ہو جا آپ دونوں جنتی ہیں، تو بھی جنتی میں بھی جنتی. وہ کہنے لگی تو انہوں کیوں پتہ لگے ابھی دونوں ہی جنتی؟ فرمایا میں تجھے خوبصورت ملا، تو نے شکر کیا، اور تو مجھے کالی کلوٹی ملی، میں نے صبر کیا. حدیث میں ہے شکر والا بھی جنتی ہے، صبر والا بھی جنتی ہے. ہوئے دونوں جنتی کے نہیں جنتی؟ تو یہاں تو ایسے ہی گزارا کرو بھائی، آگے کام چل جائے گا، آگے اللہ حورے دے گا، اور یہ دنیا کی مومن عورت ان حوروں کی بھی سردار ہوگی. یہ بات میں نے بیان کی تھے، چوری کہنے لگیا حوراں دی گل تے ٹھیک سی پر اینو سردار بنا کے حوراں دا مزہ بھی تسی خراب کر چھڈیا. جی یہ اوتھے سردار بن گئی تے ساڈی خیر ہے، جنت وچ کوئی نہیں ہونی. اچھا جی. نمبر 3، حیا سے مزین عورت اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی ذات اور شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی، اور اس کی موجودگی میں زبان درازی سے باز رہنے والی، یہ جنتی عورت کی تیسری نشانی ہے. نمبر 4، ایسی عورت جس کا شوہر انتقال کر گیا اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں، اور وہ اپنی ذات کو بچوں کے لیے وقف کر دے اور ان کی بہترین طریقے سے تربیت کرے، اور بچوں کے ضائع ہونے کے خوف سے دوسری شادی نہ کرے، اللہ اس کو بھی جنت میں داخلہ عطا فرمائے. یہ 4 عورتیں ہیں. اب سنیے 4 جہنمی عورتیں. نمبر 1، فحش کلام کرنے والی عورت جو شوہر کی موجودگی میں اور شوہر کی موجودگی میں اپنی زبان کی وجہ سے اسے تکلیف دیتی ہو، اور اس کی غیر موجودگی میں اپنی ذات کی حفاظت نہ کرنے والی، فحاشی کی گندی باتیں کرنے والی. ایسی بہت ساری عورتیں ہیں جن کو قرآن نے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات کہا. ایک لیڈر کے بارے میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور آ کے وہ 2 نمبر کی فحاشہ قسم کی عورتیں خود بتا رہی ہیں میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا. یعنی باقی سارے حاجی ثناء اللہ نے، باقی سارے تو سید الاولیاء ہیں، ولیوں کی جماعت ہیں، بس یہ ایک برا تھا بابا تم سارے اس حمام میں ننگے ہو. اور وہ جڑی حاجڑ آ کے کہہ رہی ہے نا جی انجے تے انجے ہے، وہ سب تو بڑی شیطان دی بچی خود ہے، ان کو اغوا کر کے لے گیا سی. تو بہرحال
یہ سب اس کی مخالفت کے کرشمے ہیں۔ اچھا جی، نمبر 2 جہنمی عورت کون سی ہے؟ ایسی عورت جو اپنے شوہر کی طاقت سے بڑھ کر مطالبے کرتی ہو، شوہر کی طاقت سے بڑھ کر، اور بڑی بڑی مصیبت جے او ویکھ نا نال دی انہوں نے کی لیا کے دیتا ہے، او ویکھا انہوں کی لیا کے دیتا ہے، وہ بیچارہ جیندے جی اندر اندر ہی مر جاندہ ہے۔ حضور نے فرمایا میں ایسی عورت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بوڑھا ہونے سے پہلے ہی بوڑھا کر دے۔ ہاں اے وہ عورتاں نے جڑیاں جوان نوں بھی منجی نال لا دیندیاں نے اپنی زبان دی غلط استعمال نال۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد مزاج عورت، بد زبان عورت، یہ اللہ کے عذاب کے توقوں میں سے ایک توق ہے، اللہ جس کے گلے میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، اور وہ ساری زندگی بجاندہ رہتا ہے، نگل بھی نہیں سکتا اور اگل بھی چھوڑ بھی نہیں سکتا، نبھا بھی نہیں ہوتا۔ تو کتنا مشکل کام ہے جی ایسی عورت کے ساتھ گزارا کرنا جو زبان سے مطالبے بڑھاتی جا رہی ہے۔ انڈیا کے مطالبے تو پورے ہو سکتے ہیں مگر ایسی عورت کے مطالبے بولو پورے ہو سکتی نہیں، تو اس کو بھی جہنمی کہا گیا ہے۔ ایسی عورت جب قیامت والے دن اٹھے گی تو حدیث میں آ رہا ہے کہ اس کی زبان 70 گز لمبی کر کے اس کو اس کی زبان کے ساتھ باندھ دیا جائے گا کہ ہون چلا خاوند کے خلاف کہ میں دنیا جو بول دی رہی ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، ہماری خواتین کی حفاظت فرمائے، سارے کہو نا آمین۔ اچھا جی، نمبر 3 ایسی عورت جو مردوں سے پردہ نہ کرتی ہو اور گھر سے بڑی بن ٹھن کر باہر نکلتی ہو۔ جب عورت میک اپ کر کے بے پردہ اپنے جسم کے اعضاء مخصوصہ ظاہر کرتی ہے، ایسے کپڑے پہنتی ہے کہ وہ سارے جسم کے حصے تو ظاہر ہو رہے ہیں جن کو چھپانا فرض ہے، تو جب تک یہ گھر نہیں آتی اللہ کے فرشتے اس پر لعنت برساتے رہتے ہیں، لعنتوں کی بارش ہو رہی ہے ایسی عورتوں پر۔ اللہ ان سے بھی محفوظ فرمائے، ہر عورت کو اس صفت سے محفوظ فرمائے۔ نمبر 4 ایسی عورت جس کو کھانے پینے اور سونے کے علاوہ کوئی کام نہ نماز میں اس کی دلچسپی ہو، نہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کی اطاعت کی طرف اس کا کوئی خیال ہو، اور نہ ہی اپنے خامد کی اطاعت کرتی ہو، بس کھا لیا اور سو لیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو خامد بلائے عورت کو اور وہ صحیح سلامت ہو پھر بھی نہ آئے رات کو اپنی ضرورت کے لیے، تو جنت کی حوریں اس عورت پر لعنت کرتی ہیں، فرشتے بھی اس عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ لہذا یہ بھی بہت جہنمی ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔